بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کا کیا حال ہے؟ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل انفو فن اینڈ وظائف۔ آپ کو اپنے چینل انفو فن اینڈ وظائف پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک خاص عمل لے کر آیا ہوں سورۃ الفیل کا۔ انفیکٹ سورۃ الفیل جو ہے وہ اپنی مخصوص قسم کی خصوصیت رکھتی ہے، اپنے مخصوص قسم کے اثرات رکھتی ہے۔ آپ اس صورت کو جب آپ اس صورت کا ذکر سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یقیناً وہ واقعہ آ جاتا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت کس سے فرمائی تھی؟ ابابیل سے، کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری فوج کو تباہ کر دیا تھا، اور اسی کی شان میں یہ سورت جو ہے وہ نازل فرمائی گئی تھی۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور خاص ہے۔ کس حوالے سے؟ کہ ہماری زندگی کی بہت سی مشکلات ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، ہمارے بہت سے مسائل ہیں۔ دن رات کبھی ہم کسی الجھن میں ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، کبھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، کبھی ہمیں کوئی مشکل آ پڑتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم دن رات مختلف قسم کی الجھنوں میں اور پریشانیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ کے لیے یقیناً کارآمد ثابت ہوگا آپ کی مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ انفیکٹ ہم اللہ تعالیٰ کا جو بھی ذکر کرتے ہیں، ہم جتنے بھی وظائف کرتے ہیں، جتنے بھی عملیات کرتے ہیں، ایون کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز قرآن بھی صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ انہیں غرض ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں ان کی مدد فرمائے، حالانکہ نماز ہم پر فرض ہے۔ تو اس کے باوجود میں اپنا ایک تجربہ بتا رہا ہوں، ایک اپنی زندگی کا ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اور کچھ لوگوں سے تو میں نے ڈائریکٹ یہ بات سنی ہے ان کی زبان سے کہ بھئی ہم نے نمازیں پڑھ کر دیکھ لی، ہماری مشکل حل نہیں ہوتی، تو ہم کیا کریں؟ مطلب کہ ہم نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ کے احسان کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس نے ہم پر فرض کیا ہے، اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے بدلے میں وہ ہمیں کیا عطا فرمائے، یہ اس کی رحمت اور اس کی شان ہے۔ اگرچہ ہم اپنا مقصد رکھ کر ہی نماز اور قرآن پڑھتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتا ہے ہمارے کاموں میں۔ جس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، ایک شخص جو برا ہے، جو چوری کا کام کرتا ہے، ڈکیتی کا کام کرتا ہے، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا، کبھی سنا ہوگا کہ وہ شخص بھی جو چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے کام میں برکت مانگتا ہے، کہ وہ کہتا ہے یا اللہ میرے کام میں برکت ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کام برا ہے، یہ گناہ ہے، اس کے باوجود اسے پتہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہے اور میرے اس کام میں اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، حالانکہ ایسے کام میں اللہ تعالیٰ کیوں کر مدد فرمائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ اگر اس کے گمان کو پورا فرما دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہوا ہے حدیث قدسی میں کہ بے شک میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی ایک بندہ جو میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے لیے کر دیتا ہوں۔ تو پھر یہ جو وظائف اور عملیات ہیں یہ جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا ورد کرتے ہیں، ان کی تکرار کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری کیوں کر مدد نہیں فرمائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور مدد فرمائیں گے، بشرط کہ ہمارا اعتقاد ہو، ہمارا ایمان ہو، ہمارا پختہ یقین ہو، ہمارے دل میں اس بات کا مکمل طور پر یقین ہو کہ ہم یہ جو عمل کریں گے، ہم قرآن پاک کی یہ سورت پڑھیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے اس کا ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکل حل کر دیں گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہماری مشکل حل فرما دیتا ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ اسی کے لیے ہے کہ ہمیں اگر کوئی مشکل پڑ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور وہ پریشانی کسی طرح سے حل ہوتی دکھائی نہیں دیتی، وہ مشکل کسی طرح سے حل ہوتی دکھائی نہیں دیتی، وہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ کسی طرح سے حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا،
تو پھر آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے حبیب کے صدقے، اس ذکر کے صدقے بے شک آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے، اور آپ کو اس مشکل سے نجات دے دیں گے، اس پریشانی سے نجات دے دیں گے جس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے، یہ ذکر کیا ہے۔ انفیکٹ یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ ذکر کی ہی قسم ہوتے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ ذکر آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، بلا تعداد کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں کرتے ہیں، لیکن جو عملیات اور وظائف ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کا باوضو ہونا ضروری ہوتا ہے، ان کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، وہ شرائط پوری کرنا ضروری ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی ایک ذکر ہی ہے۔ تو ان اذکار کو بھی دل کھول کر توجہ سے مکمل دھیان کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ کسی طرح کی کوئی کمی اور کوتاہی نہ رہ جائے۔ تو چلیں اب ہم ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے، ہم مقصد کی طرف آ جاتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ یہ ویڈیو بنائی گئی ہے کہ آپ پر کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو آپ نے اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے، اس سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے۔ بے شک کسی بھی پریشانی سے، مشکل سے نجات اور خلاصی اور چھٹکارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دلا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس سے مانگیں، ہم اس کے آگے گڑ گڑائیں، ہم اس کے سامنے دعا کریں، اس سے دعا کریں کہ اے اللہ ہماری اس مشکل کو حل کر دے، اس پریشانی کو دور کر دے، اس تکلیف کو دور کر دے، اپنے اس کلام پاک کے صدقے، اپنے ذکر کے صدقے، اپنی رحمتوں کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے، غرض کے ہم جو جو واسطے اسے دے سکتے ہیں وہ دیں تاکہ ہماری مشکل جلد از جلد حل ہو جائے۔ یہ وظیفہ جب آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے، کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ وظیفہ جب آپ پڑھیں، جس دن پڑھیں، جس وقت پڑھیں تو اگلے دن اسی وقت پڑھیں۔ بس یہ ہے صرف ایک شرط کہ اگر آج آپ صبح 9 بجے پڑھتے ہیں کل بھی صبح 9 بجے پڑھیں، آج رات 9 بجے پڑھتے ہیں کل بھی رات 9 بجے پڑھیں۔ اور لیکن چونکہ یہ وظیفہ آپ اپنی مشکلوں کے حل کے لیے پڑھیں گے تو اس کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے عشاء کے بعد کا، کیونکہ عشاء کے بعد اکثر لوگ سو جاتے ہیں، تنہائی ہوتی ہے، خلوت ہوتی ہے، بالکل کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، آپ اپنے گھر کے کام کاج سے بالکل فارغ ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ بالکل کسی طرح کی مصروفیت میں مبتلا نہیں ہوتے، کوئی آپ کو جو ہے ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس وقت یہ وظیفہ کرے عشاء کے بعد۔ تو چلیں نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دفعہ بسم اللہ پوری پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورۃ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو سورت ہے 30ویں پارے میں ہے، یہ سورت آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، صرف 20 مرتبہ۔ آپ نے سورۃ فیل صرف 20 مرتبہ پڑھنی ہے اور بسم اللہ شریف صرف ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ مسلسل سورت کو پڑھتے جائیں، جب 20 مرتبہ آپ سورت پڑھ لیں تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور سورت پڑھنے کے دوران اپنے مقصد کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد جب 11 دفعہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ دعا مانگیں۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ دعا تمام عبادتوں کا مغز ہوتی ہے، میں اکثر اپنی ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ دعا تمام عبادتوں کا مغز ہوتی ہے، لہذا دعا کو لمبا کیا کریں، طول دیا کریں، دعا میں زیادہ واسطے دیا کریں، عاجزی پیدا کریں، گڑ گڑاہٹ پیدا کریں، رونے جیسا چہرہ بنا کر مانگیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دل سے مانگتے ہیں، تو قدرتی طور پر آنسو ہماری آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے آپ کا دل سخت ہو چکا ہے یا کسی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو آپ رونے جیسی صورت بنا لیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کا وہ رونے جیسی صورت بنانا ہی پسند آ جائے۔ گڑ گڑا کر مانگے، عاجزی سے مانگے۔
تو انشاءاللہ آپ کی مشکل ضرور حل ہوگی، آپ کی پریشانی ضرور دور ہوگی، آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا، جس مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا ہے وہ عمل ضرور پورا ہوگا۔ اب یہ کہ عمل کتنے دن کرنا ہے، یہ عمل آپ نے کم از کم 7 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت امید ہے کہ 7 دن کے اندر آپ کا مقصد حل ہو جائے گا، لیکن کسی وجہ سے اگر 7 دن میں مقصد حل نہیں ہوتا تو پھر 7 دن اور پڑھ لیں اس کو، اگر پھر بھی حل نہیں ہوتا تو پھر 7 دن اور کر لیں اس کو۔ یہ تکرار اس لیے ہے کہ چونکہ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پر تکرار فرماتے تھے وہ تکرار کتنی دفعہ ہوتی تھی؟ وہ 3 دفعہ زیادہ سے زیادہ بات کو دہراتے تھے۔ تو اسی لیے وظائف اور عملیات میں بھی ان کی گنتی جو ہے وہ 3 دفعہ رکھی گئی کہ اگر ایک دفعہ آپ کا کام نہیں ہوتا، دوسری دفعہ نہیں ہوتا، تو 3 دفعہ اس چیز کو، اس عمل کو، اس وظیفے کو دہرا لیں۔ بالکل گارنٹی ہے، شرط ہے کہ انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کا کام پورا ہو جائے گا، آپ کا مقصد ضرور حل ہو جائے گا۔ تو میں مختصر الفاظ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، آپ نے کسی بھی دن نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 1 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد 20 مرتبہ سورۃ فیل پڑھنی ہے۔ سورۃ فیل پڑھنے کے دوران اپنا مقصد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، اور یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اور یہ وظیفہ آپ نے کم از کم 7 دن کرنا ہے۔ اگر 7 دنوں میں آپ کا مقصد حل نہیں ہوتا تو 7 دن اور کر لیں، اگر پھر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو پھر 7 دن اور کر لیں، انشاءاللہ ضرور آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ یہ جو آپ کو مزید دنوں کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر 7 دن میں نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 7 دن جو ہم نے عمل کیا ہے اس میں ہماری کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، ہماری طرف سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، کوئی ہم سے غلطی سرزد ہو گئی، کوئی خطا ہوگی، ممکن ہے ہم نے حقوق العباد میں کچھ کمی کوتاہی کر دی، ہم نے کسی کی حق تلفی کر دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی برائی بیان کر دی، کسی کو تکلیف دے دی، کسی کو ہم نے اذیت دے دی، کسی کو پریشانی دے دی، کسی کا ہم نے دل دکھا دیا۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے عملیات میں، ہمارے وظائف میں کمی کوتاہی پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی لیے آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر 7 دن میں آپ کا مقصد پورا نہیں تو آپ اگلے 7 دن اور پڑھ لیں، پھر نہیں تو پھر ایک جو دورہ ہے ایک اور پورا کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کا مقصد ضرور حل ہو جائے گا۔ اور حسب معمول، جیسا میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ اس وقت کام کرتا ہے جب آپ پہلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے ہیں، جو اس نے آپ پر فرض کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور وہ فرض کیا ہے؟ آپ پر نماز فرض ہے، دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہم سب پر فرض ہے۔ تو لہٰذا نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز کی باقاعدگی سے پابندی کریں، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، کوشش کریں کہ آپ سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کے ساتھ آپ برا نہ کریں، کسی کو کوئی اذیت نہ دیں، گالی گلوچ نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں۔ تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ یہ عمل کیسے کام کرتا ہے۔ 1 دن میں، 2 دنوں میں، چند ہی دنوں میں آپ کا وہ مقصد حل ہو جائے گا، آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی کوئی ضرورت ہے تو وہ پوری ہو جائے گی، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا جو بٹن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ڈائریکٹ جاتا رہے۔ اور شیئر کرنے کے حوالے سے میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ نیکی پھیلانا چونکہ ایک صدقہ جاریہ ہے، تو اس کو شیئر لازمی کیا کریں کہ شیئر کرنے سے ممکن ہے اگر یہ عمل آپ نہیں کر سکتے یا اس عمل کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو کوئی اور جس تک یہ آپ شیئر کریں گے وہ اس کو کر لے اور اس کا مقصد حل ہو جائے، تو وہ آپ کو بھی دعائیں دے گا، مجھے بھی دعائیں دے گا، اور اس کے علاوہ اس کا ثواب جو ہے وہ اس دعائیں دے یا نہ دے قدرتی طور پر ہر پھیلانے والے کو، ہر شیئر کرنے والے کو اپنی اپنی جگہ پر پہنچتا رہے گا۔ لہٰذا ان کو شیئر ضرور کیا کریں۔ تو انشاءاللہ یہ آج کی ویڈیو تھی جو مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔